بالذاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں قرآن پاک کے تعارف سے کروں گی۔ رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجاں ہیں۔ اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا اور عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ اس کا پیغام عقل و خرد کو لذتی جستجو بخشتا ہے اور قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی۔ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ عربی کا اپنا ادب ہے، جیسے ہر زبان کا ادب موجود ہے۔ فصاحت و بلاغت کا اپنا معیار ہے اور اس کے اپنے مجازات، استعارات اور امثال ہیں۔ اس کتاب مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سے ربط پیدا کریں، اس کے قواعد و ضوابط سے اچھی طرح واقفیت حاصل کریں، اس کے ادب اور اسلوب انشاء کی خصوصیات کو سمجھیں، تاکہ کلمات کے آبگینوں میں حقیقت کی جو شراب طہور چھلک رہی ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ قرآن کریم کو متعدد ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسے کہ الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر، النور، الہدیٰ، الرحمہ، المبین، المجید، الحق وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا آج کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں اور صورتوں کی آیات کی موجودہ ترتیب وہ نہیں جس ترتیب سے اس کا نزول ہوا تھا، لیکن جو موجودہ ترتیب ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور کس نے یہ ترتیب دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی صورتوں اور صورتوں کی آیتوں کو مرتب فرمایا، اور یہ موجودہ ترتیب بھی وہی ترتیب ہے۔ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں اور اما پارے پہ ختم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں اور 14 سجدے آتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتے ہیں اور سورۃ الناس پہ ختم ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ صورتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے وحی کی گئی تھیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد 86 ہے۔ اور مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے زمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئیں۔ مدنی صورتوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 28 ہے۔ مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی کچھ علامات ہیں جس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ جیسے کہ مکی صورتوں کی کچھ علامات: نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہو۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں سجدہ آیا ہو۔ نمبر 3، ہر وہ صورت جس میں حروف مقطعات آئے ہوں، جیسے الف لام میم، الف لام را۔ اور ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو، سوائے سورہ بقرہ کے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں نبیوں کے حالات اور واقعات مذکور ہوں، سوائے سورہ بقرہ کے۔ مدنی صورتوں کی علامات:
نمبر 1 حدود و فرائض کا ذکر کیا گیا ہو جن صورتوں میں، وہ مدنی صورتیں ہیں، اور جن صورتوں میں جہاد کی اجازت اور جہاد کے احکامات بیان کیے گئے ہوں۔ نمبر 3 جن صورتوں میں منافقین کا ذکر آیا ہو لیکن اس میں سورۃ العنکبوت شامل نہیں ہے، وہ ہے تو مدنی صورت لیکن اس میں منافقین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید صورتوں کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، اور قرآن مجید کی سب سے آخری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے شروع ہوتی ہے اور مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین پہ ختم ہوتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ العلق ہے اور آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے جس کی ٹوٹل آیات 286 ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے آج کا، وہ قرآن پاک کو کس طرح سے جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ایک کتاب کی شکل میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام تھے، ان کی ایک جماعت کو قرآن پاک کی کتابت کے لیے متعین فرمایا گیا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا سورہ نازل ہوتی تو ارشاد نبوی کے مطابق کاتبان وحی سے ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے متعلق یہ تصریح فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں مقام میں لکھی جائے۔ اس طرح جوں جوں قرآن پاک نازل ہوتا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ان کی ہدایات کے مطابق قرآن پاک کو تحریر کیا جاتا رہا، اور یہ تحریریں کتابی شکل میں مدون نہ تھیں، بلکہ ان کو کاغذوں، ہڈی کے ٹکڑوں، کھجور کے چھلکوں اور پتھر کے سلو وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ اگر ہم قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سر پہ لیا۔ حفاظت قرآن کا ایک اور اہم ذریعہ حفظ قرآن مجید بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے تھے، اور نماز میں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنا ضروری ہو گیا، اور کئی صحابہ ایسے تھے جنہیں تمام کا تمام قرآن مجید یاد تھا۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج بھی بہت سارے بچوں کو اور ایون کہ بڑوں کو بھی قرآن پاک کو حفظ کرنے کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے، اور یہ شوق جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں، تو اس ایک لفظ کے بدلے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے، جو ہمارا کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے اور ہم اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے۔ اس مقصد کو حاصل تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کتاب سے لگاؤ اور ربط پیدا کریں۔ قرآن کریم کا ادب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو یہاں میں کچھ چند آداب کا ذکر کروں گی۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ نمبر 1، قرآن کریم کو ہمیشہ وضو کر کے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن پاک
صاف اور پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ مناسب آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو دوبارہ تعوذ ضرور پڑھیں۔ نمبر 6، اگر لوگ کام میں مشغول ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں اور سن رہے ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر معنی معلوم ہوں تو اس کے معنی میں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 9، جب کوئی دوسرا آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ نمبر 10، جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں پر پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 11، قرآن کریم اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو، اور اس کے علاوہ دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی اور حضور قلب سے اس کی تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن۔ آج کی ویڈیو کا اختتام میں یہیں پہ کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بالذابين الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة